اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے ہم اپنے زمانے کے امام کے حضور شہداء کربلا کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے، سید محسن عباس ایک سیدزادہ ہے، بچہ ہے 4 سال کا، وہ بیمار ہیں۔ جناب علی اصغر کا واسطہ ہے میرا مالک تجھے، اور بیمار کربلا کا واسطہ ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں اگر 40 مومن مل کر دعا کریں تو خدا اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس معصوم بچے کو علی اصغر کے صدقے میں بار الہ صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، اس کی زندگی دراز فرما، اور اسے سیرت جناب علی اصغر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بآواز بلند صلوات مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی۔ آج ہم شہداء کربلا کے 40 یعنی چیلم کے مناسبت سے حاضر ہوئے ہیں۔ برادر فرما رہے تھے اور آپ نے بھی انٹرنیشنل چینلز اور خبروں میں دیکھا اور سنا ہوگا، اور عظمت کربلا کہ 15 سے 16 ملین افراد نے سید الشہداء کو کربلا میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور 1 ماہ پہلے بلکہ 1-2 ماہ پہلے دور دراز سے، آج بھی روایت ہے وہاں پہ عراق کی، لوگ پیدل جاتے ہیں، پیدل سفر کر کے کربلا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خواتین تھک جاتی ہیں نا، اس زمانے کی بات ہے، اب بھی ایسے ہے، گر جاتی ہیں تھک کے چل چل کر، تو کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں اے حسین تجھے تیرے علی اصغر کا واسطہ، ہم چلی ہیں، ہم نے پہنچنا ہے تیری زیارت، تجھے پرسہ دینے کے لیے ہماری مدد کر۔ عزادارو کربلا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حج کا اتنا اجتماع نہیں ہوتا، کسی سال اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو 40 لاکھ سے زیادہ آج تک حج کا اجتماع نہیں ہوا، لیکن یہ عظمت سید الشہداء ہے کہ 15 ملین افراد نے سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور ابھی بھی آمد جاری ہے۔ اتنے خراب حالات کے باوجود سینکڑوں لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوہنیوں کے بل چل کر لوگ جا رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عظمت حسین ہے کہ حج میں اتنا اجتماع نہیں ہوتا اور سید الشہداء کی بارگاہ میں اتنا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے حج کو قیامت تک محفوظ کرنے کی ضمانت فراہم کی ہے، یہ اس کا اثر ہے، اور اسلام کربلا اسلام کو محفوظ کرتی ہے، کربلا اسلام کو قیامت تک محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوست، ہم حسینی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ توفیق خداوندی ہے، اور امام زمان علیہ السلام کی طرف سے توفیق ہے، جن کو توفیق ہوتی ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ آپ امام زمان علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، اور مہمان ہوتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا کی بنیاد سقیفہ ہے۔ کربلا 81 ہجری میں بپا ہوئی ہے، لیکن رحلت پیغمبر کے بعد کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ کربلا کی بنیاد سقیفہ ہے، اور رحلت پیغمبر کے بعد
در زہرا کو، آل محمد کے در کو، جہاں پہ وحی آتی تھی، جہاں قرآن اترا ہے، جب اس در کو جلایا گیا تو یہ بنیاد تھی کربلا کی، اور وہی دھواں اس در کو جلنے کا دھواں اٹھتا ہوا آتا ہے، اور 25 سال امیر المومنین خاموش رہتے ہیں۔ پھر امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ ہے ثقیفہ نے بنیاد فراہم کی ہے میرے دوست۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں، کہ صحابہ کرام کو یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ آؤ میں آج ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں کہ کتنی ہے اس کی عظمت، جس کا نام ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ اس چیلم کی روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، اور اس صحابی رسول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سید الشہداء کی قبر مطہر کے سب سے پہلے زائر ہیں۔ سب سے پہلے یہ گئے، 90 سال کی عمر تھی اس صحابی کی، اور آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، اور سب سے پہلے یہ گئے ہیں سید الشہداء کی قبر پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ میں عرض کروں گا چیلم کے حوالے سے مصائب میں کہ کتنی ہے اس صحابی کی عظمت، اور صحابہ کی کیا عظمت ہے میرے دوست۔ کربلا سے لگاؤ۔ کربلا دین و اسلام کو بچانے کی ضمانت ہے، اور سید الشہداء نے کربلا میں سر کٹا کے یہ درس حریت دیا ہے۔ آپ پڑھیں نا، امام حسین علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا ہے علی اصغر کو شہید کروانے کے بعد، آخری خطبہ جو دیا ہے نا امام نے فوج اشقیاء کو، امام نے اس خطبے میں انسانی اور مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں، پہلے تو امام نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں، یا اس دنیا میں، اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی پیغمبر کا نواسہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ حسین ہمیں لالچ ہے، درہم و دینار، جاگیروں کا لالچ ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی کسی دین کو تم مانتے ہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے، یا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو تم چند سکوں کے بدلے اپنی حریت، آزادی کا سودا کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے سید الشہداء نے آنے والی نسلوں کو درس حریت بھی دیا ہے۔ کربلا کا صرف ایک پہلو غم نہیں ہے، کربلا نے انسانی حوالے سے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے، اور اسی لیے آج حسین کی بارگاہ میں اتنے لوگ جمع ہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آج وہ خدا کا وعدہ سچا ثابت ہو رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں سر دے کر اس کے ذکر کو قیامت تک قائم کر دیا ہے، بچا لیا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ خدا سچا وعدہ کرتا ہے، اور اس کے وعدے کے مطابق آج پوری کائنات میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کا بھی ذکر ہو رہا ہے، چونکہ اس کو بچانے کی ضمانت دی ہے کربلا میں حسین ابن علی نے، اور آج اسی بنا پہ سید الشہداء کا ذکر پوری کائنات میں ہو رہا ہے۔ میرے دوست، کتنی بنی امیہ کی کوششیں، بنی عباس کی کوششیں، منصور اور متوکل کے دور کی بات آپ دیکھیں نا، کہ سید الشہداء کے مزار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، سید الشہداء کے مزار کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آپ روایات پڑھیں، یہ تشیع، یہ کربلا کوئی مفت میں نہیں آج تک آئی۔ 40 ہجری مسجد کوفہ سے لے کر آج تک اس ملت شہید پرور نے لاکھوں نہیں کروڑوں شہداء دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ آزاداری آپ منا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی اپنے آپ میں وہ جذبہ علی اکبر، وہ جذبہ وفا، سرکار وفا پیدا کرنے کی، میں معذرت سے کہوں گا کہ ہمارے نوجوان علم عباس کو اٹھاتے تو ہیں فقط چومنے کے لیے، لیکن عہد وفا نبھانے کے لیے نہیں۔ یعنی ہمیں اپنے آپ میں جذبہ وفا، جذبہ عباس، جذبہ علی اکبر، کہ جب دین پہ وقت آئے تو سر کٹانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔
اور میں اعلان کرتا ہوں اپنی ملت کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے کہ اے حسین ابن علی، کل تو نے جو کربلا کے میدان میں صدائے حل من ناصر ینصر دی تھی، تو اس وقت تیرا عباس نہیں تھا، اس وقت تیرا علی اکبر نہیں تھا۔ آج کے وقت، آج اس وقت کا حسین جب ہمیں آواز دے گا تو لاکھوں نہیں کروڑوں یہ نوجوان، یہ ملت جعفریہ، ملت توحید کے فرزند تیری آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ سب مل کے کہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کربلا کو مٹانے کی کتنی کوشش کی گئی، منصور و متوکل نے کوشش کی، لیکن کربلا آج بھی زندہ ہے۔ چونکہ وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ عزادارو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، دین محمد کا پرچار کرنے والوں کو شرم نہیں محسوس ہوتی؟ کیا حسین کو جو شہید کر دیا تھا، لیکن رسول کی بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ رسول کی بیٹیوں کو کم از کم مدینہ اپنے جد کے مزار پہ پہنچا دیتے۔ حد یہ ہے یار، کربلا تو کربلا ہے، لیکن دختر رسول کو بھی مسلمانوں نے قبر میں آرام نہیں کرنے دیا۔ اور دیکھیں کہ آج مولا آپ کو زیارات پہ لے جائے، آپ دیکھیں گے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سادات کے بچوں کے جتنے مزار ہیں نا، وہ مرہون منت ہیں جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے۔ میں عرض کروں کہ جب قافلے چلتے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوتے، کہا یہ بے غیرت اونٹوں کو دوڑاتے، گھوڑوں کو دوڑاتے، بچوں کے ہاتھ شل ہو جاتے، بچے فریاد کرتے اماں میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے، میں گر رہا ہوں۔ بیویاں کہتی ہیں بیٹا خدا کے حوالے، بچے گر جاتے، اوپر سے قافلہ گزر جاتا، اور سیدہ طاہرہ دختر رسول آ کے اس بچے کو گود میں لیتی، راہ پہ گزرنے والوں سے بی بی فریاد کرتی، او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، یہ بچہ مجھے دفن کر کے دو۔ یعنی مسلمانوں نے سیدہ طاہرہ کو قبر میں بھی آرام نہیں کرنے دیا۔ اور پھر آئیں دیکھیں، کربلا نے اسلام کی بقا کی ضمانت تو دی ہے، لیکن کربلا کی بقا کی ضمانت کس نے دی ہے؟ آج ہمارے دو کام ہیں، کار حسینی بھی ہم نے انجام دینا ہے۔ کار حسینی کیا ہے؟ شہادت کا راستہ ہے، اور دوسرا کار زینبی، شہادت کی تشہیر، جسے عزاداری کہتے ہیں۔ لاکھوں کوشش کی گئی، یزید اور بنی امیہ کا مشن کیا تھا کہ ہم آل محمد کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ 90 سال تک امام علی علیہ السلام پر تبرہ ہوتا رہا، ممبروں پہ سب و شتم ہوتا رہا، لیکن عظمت زینب سلام اللہ علیہ یہ ہے کہ ان بنی امیہ کے منحوس چہروں نے جو اپنے اوپر اسلام کا نقاب اوڑا ہوا تھا، علی کی ایک بیٹی نے 61 ہجری کو شام میں پہنچ کر اپنے رسن بستہ ہاتھوں سے وہ نقاب اسلام کا اتار دیا ان کے منحوس چہروں پہ۔ یہ عظمت زینب۔ 3 خطبے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بڑے مشہور خطبے ہیں۔ پہلا خطبہ جو کوفہ میں دیا ہے، اور ایک مقتل میں خطبہ ہے، اور پھر ایک شام میں۔ پھر ایک خطبہ بی بی نے، جب بی بی کی قید رہا ہوئی ہے نا، اس وقت علی کی بیٹی نے، پوری شام کی خواتین آئی ہیں، علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے، تو شام کا ماحول اس وقت بدل چکا تھا۔ آپ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا دے بلند صلوات۔ یہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ سارے مصائب، یہ مصیبتیں
علی کی بیٹی نے کوئی ایسے نہیں گزار دی، تربیت علی کا اثر تھا۔ امیر المومنین نے اپنی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس واقعہ کے لیے تیار کیا تھا کہ زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو نے حسین دین بچائے گا اور تو نے کربلا کو بچانا ہے۔ اسی لیے علی کی بیٹی نے شام میں شہادت حسین کے بعد اپنی حکمت عملی تیار کی تھی۔ یہ سارے کام ایسے نہیں ہوئے۔ علی کی بیٹی کی پہلی حکمت عملی یہ تھی کہ تحریک کربلا کی بنیاد علی کی بیٹی نے 11 محرم کو اپنے آپ کو مقتل حسین میں گرا کر اس کا آغاز کیا ہے علی کی بیٹی نے، اور کہا حسین کی لاش پہ، کہا حسین تو سو گیا ہے نا، تیرا مقابلہ مردوں سے تھا، تو مرد تھا، میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے لیے دعا کرنا، میں شام جا رہی ہوں، میرا مقابلہ شام کے بے غیرت لوگوں سے ہے، لیکن علی کی بیٹی تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ میں اس وقت واپس آؤں گی جب تک تیرے عباس کے پرچم شام کے قصر امارہ پر نہ لہرا جائے۔ عزادارو، میں مختصر کرتا ہوں کہ قیدوں کی رہائی کی اطلاع یزید نے دی ہے سید سجاد کو۔ کہتے ہیں سجاد تیری قیدیں رہا ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں ملاؤن میں وطن پہ جا کے کیا کروں گا؟ کہتا ہے میں لٹ کربلا کا مال بھی واپس دیتا ہوں۔ میرے مولا کہتے ہیں تیری کیا جرت، تو کیا ادا کرے گا؟ تجھے پتہ نہیں ہے اس مال میں میرے بابا کی ایک کٹی انگلی ہے، اس کا تو کیا ادا کرے گا؟ عزادارو، سید سجاد کی قیدیں رہا ہوئی ہیں، آئے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں یزید لانتی کہتا ہے کہ آپ کی قیدیں رہا ہیں۔ بہرحال اس ملاؤن نے بندوبست کیا ہے قافلے کا۔ میرے امام نے کہا کہ لانتی ایک ہمیں مہاری دے، گائیڈ کرنے والا بھی ساتھ ہو۔ تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے شام کی خواتین سے اور شام سے لوگوں کو آخری خطاب کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا سجاد جا رہے ہیں وطن، لیکن میں کربلا سے ہو کے جاؤں گی، میں اپنے بھائی کا چہلم ضرور مناؤں گی۔ سید سجاد کہتے ہیں ہاں پھوپھی اماں۔ مخدومہ کہتی ہیں کہ نہیں سجاد، میں ایک بار اپنی فوج کی اس ننھی مجاہدہ کی قبر پہ بھی ضرور جاؤں گی۔ عزادارو، یہ قافلہ معصوم سکینہ کی قبر پہ آیا ہے، آ کے سید سجاد نے سلام کیا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں سکینہ روزانہ کہتی تھی نا تو مجھے کہ بھیا سجاد وطن کب جائیں گے، اٹھنا ہم وطن جا رہے ہیں، اٹھنا چلے وطن مدینہ۔ عزادارو، اس معصومہ کی کوئی آواز یقیناً آئی ہوگی۔ بی بی کہتی ہے بھیا سجاد کربلا ضرور جانا، اور میری طرف سے جب میرے بھائی علی اصغر کی قبر پہ جانا نا تو ایک جام پانی کا اگر ٹھنڈا مل جائے تو علی اصغر کی قبر پہ چھڑکا کر دینا اور کہہ دینا علی اصغر کربلا میں سکینہ تجھے پانی نہیں پلا سکی، یہ پانی سکینہ نے شام سے بھیجا ہے۔ عزادارو، مختصر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم قبر حسین پہ بیٹھے تھے کہ ہمیں قافلے کے آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو شاید ابن زیاد کے لوگ نہ ہوں، یہ لوگ گئے ہیں۔ دیکھا، انہوں نے دیکھا ایک سیاہ محملوں والا قافلہ ہے جو اجڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، جو سوگ کے عالم میں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے ہیں قبر حسین پہ، سارے آئے ہیں قافلے کی طرف۔ عزادارو، علی کی بیٹی کا قافلہ جب حدود کربلا میں پہنچا ہے نا، جب بھائی کی قبر کے نزدیک آئی ہے علی کی بیٹی اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے،
तो बीबी ने ऊंट बैठने का इंतजार नहीं किया। जैसे अब्बास बगैर बाजुओं के जीन से उतरे थे ना, अली की बेटी हुसैन की कब्र पे गिरी है, अपने आप को गिरा के कहते अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ओ मेरे बाबा के बेटे हुसैन, मेरा सलाम हो। तेरी बहन ज़ैनब शाम के अमन निभा के आ गई है। हुसैन कोई और शाम है तो मुझे बताना। क्या हुसैन की कोई आवाज आई होगी? हाँ मेरे दोस्त, हुसैन की आवाज आई है। मेरे मौला कहते हैं हुसैन मुझे, ज़ैनब मुझे शाम का हाल सुनाना। बीबी कहती है मैं क्या सुनाऊं तेरे बाद, मैं क्या हाल सुनाऊं कि मेरी चादर शिमर ने नेज़े से कैसे उतारी, मैं कैसे बताऊं कि मैं शाम के दरबार में कैसे खुतबे देती रही हूं। अज़ादारो, अली की बेटी हुसैन की कब्र के बाद जनाब अब्बास की कब्र पे आई है। कहते अस्सलामु अलैकुम या अबुल फजल अब्बास, ओ मेरे बाबा जान अब्बास, मेरा सलाम हो, तेरी बहन आ गई है शाम की कैद निभा के। मुझे ये एक बात बता दे वरना मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। मेरे मौला अब्बास ने यकीनन कहा होगा अली की बेटी हुक्म करना, क्या बात है? मखदूमा कहती है कि अब्बास मुझे ये बताना, दस्तूर है जमाने का कि हर सवार जब घोड़े से उतरता है ना तो वो बाजुओं के जोर से उतरता है। मुझे ये बताना कि तू आशूर के दिन बगैर बाजुओं के जीन से कैसे उतरा? मुझे मेरे पापा ने नजफ से आके उतारा था। अज़ादारो, ये काफिला करबला से मदीना पहुंचा है। मदीना के बाहर आए हैं सैयद सज्जाद। अली की बेटी कहती है सज्जाद बेटा मुझे ये बताना कि ये कौन सा शहर है। अज़ादारो, एक सवाल है कि कायनात में कोई ऐसी बहन है कि जो भाइयों के शहर को देखे और पहचान न सके। यही सवाल एक मुज्तहिद पे किया गया था कि अली की बेटी ने ये सवाल क्यों किया। वो हाथ बांध के कहता यार ज़ैनब ने कोई बाहर से मदीना देखा था। जब सैयद सज्जाद ने कहा ना कि फूफी अम्मा ये तेरे नाना का मदीना है, बीबी कहती है मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, ऐ नाना के मदीना हमें कबूल न करना, हम उजड़ के आ गए हैं। अज़ादारो, सैयद सज्जाद ने कहा बशीर तेरा बाप भी शायर था, तू जाना जरा मदीना में ऐलान कर दे कि मदीना के सरदार वापस आ गए हैं। अज़ादारो, बशीर ऐलान करता हुआ महल्ला बनी हाशिम में आया है। बशीर कहता हो मदीने वालों मदीना के सरदार वापस आ गए हैं। यही ऐलान एक मुअज्जिमा मस्तूर ने सुना जिसका नाम उमल बनीन है। वो बीबी कहती है अपने पोते जाफर से, अब्बास के बेटे से कि जाफर बेटा जा इस मनादी करने वाले को बुला के ले आ। अज़ादारो, ये बच्चा आया कहते बशीर मेरी दादी अम्मा बुला रही है आपको। ये दर पे आया है, ये कहता है बीबी तेरा हुसैन मारा गया, तेरा अब्बास तेरा उस्मान बेटा मारा गया। बीबी कहती है बशीर मुझे हुसैन की खबर सुना। ये कहता है तेरा औन बेटा मारा गया। बीबी कहती है मुझे हुसैन की खबर सुना। ये कहता है कि बीबी तेरा अब्बास मारा गया। बीबी कहती है जब अब्बास का नाम आया ना, जनाब उमल बनीन कहती है मुझे ये बता कि कितने पैदल थे, कितने सवार थे और कितने दिन जंग हुई और कितने दिन लड़ता रहा मेरा अब्बास। अज़ादारो, बशीर कहता है नहीं बीबी, एक जालिम ने गुर्ज का वार किया, तेरा अब्बास सीने जुल जना से जमीन पे आया। जब बशीर ने ये कहा ना तो उमल बनीन जलाल में आके कहती है बशीर ये नहीं हो सकता, मेरा दूध और मेरा ज़मीर ये मुझे इजाजत नहीं देता कि मेरा अब्बास एक गुर्ज के वार से जमीन पे आए। मेरे अब्बा, ये बशीर कहता है बीबी क्या वजह है?
بی بی کہتی ہے کہ قد عباس بلند شد کہ میرے عباس جیسا میرے عباس کے قد کا عرب میں کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا۔ اس وقت بی بی کہتی ہے کہ جب اس ظالم نے گرز کا وار کیا نا تو میرے عباس کے ہاتھ کہاں تھے؟ بشیر کہتا ہے کہ تیرے عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ جب ہاتھ کٹنے کا نام آیا ہے نا، جناب ام البنین کہتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ عزادار بشیر کہتا ہے بی بی میں نے تیرے عباس کے بازو کٹنے کا نام لیا ہے، آپ الحمدللہ کہتی ہے۔ بی بی کہتی ہے اچھا ہوا میرے دودھ نے میری لاج رکھ لی، کم از کم حسین سے پہلے عباس نے بازو تو کٹوا دیے۔ عزادارو اس کے بعد علی کی بیٹی اپنے نانا کے مزار پہ آئی ہے۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی اپنے نانا کی قبر پہ آ کے کہتی ہے السلام علیکہ یا جدہ، او نبیوں کے سلطان نانا، تیری بیٹی شام سے واپس آ گئی ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی نے وہ حسین کا خون آلود قمیض قبر پیغمبر پہ رکھا ہے۔ عزادارو قبر نبی ہلنے لگی، قبر نبی میں زلزلہ آ گیا۔ بی بی کہتی ہے نانا آپ تو حسین کا ایک خون آلود قمیض نہیں برداشت کر سکے، میرا حوصلہ دیکھ، میں 70 قدم پہ تیرے حسین کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، میں کہتی رہی نہ مارو ظالم۔ میری ماں نے حسین کو چکیا پیس کے